الرحمن الرحیم کتاب صرف میر 10واں درس فصل یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت و حرف استقبال است۔ کل ہم نے ذکر کیا، تھوڑی سی تفصیلات ذکر ہوئی، فعل ماضی کی بیان ہوا کہ ناصرہ میں نون جو ہے وہ فاعل فعل ہے، را صاد جو ہے وہ عین الفعل ہے، را لام الفعل ہے، اور جب تثنیہ میں آئے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ الف جو ہے آگے علامت تثنیہ ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں، یہی اس کی تحلیل کر رہے ہیں فعل مضارع کی۔ فرماتے ہیں ینصرو اور یضربو میں یہ سب سے پہلا جو ہے یا، یہ حرف مضارع ہے کہ جو حروف تین میں سے آیا ہے، اور یا علامت غیبت بھی ہے اور حرف استقبال بھی۔ پہلا حرف کس کا کیا ہے؟ ینصرو اور یضربو میں یا حرف غیبت ہے اور حرف استقبال ہے۔ علامت غیبت ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ یہ صیغہ غائب کا صیغہ ہے ایک۔ دوسرا علامہ حرف استقبال ہے، ٹھیک ہے؟ ان چار حروف استقبال میں سے کہ جو آتین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف، تا، یا، نون، ان میں سے ایک ہے۔ آگے نون پھر وہی فاعل فعل ہے، صاد عین الفعل ہے، را لام الفعل ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا، اس کا معنی ہو گیا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصران میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں بھی وہی ہے کہ وہی یا حرف استقبال ہے اور علامت غیبت ہے، نون وہی فاعل فعل ہے، صاد وہی عین الفعل ہے، را وہی لام الفعل ہے، الف جو ہے وہ علامت تثنیہ ہے ایک، اور فاعل کی ضمیر ہے دو۔ آگے یہ نون کون سا ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ نون اس رفع کے عوض میں آیا ہے کہ جو رفع واحد میں موجود تھا۔ ینصرو میں جو را کے اوپر ضمہ ہے، یضربو میں جو با کے اوپر ضمہ ہے، اس ضمے کے عوض میں تثنیہ میں نون دے دیا گیا ہے، تو وہ ضمہ اعراب کا تھا، اور یہ نون جو نون اعرابی ہے، یعنی گویا اس حرکت کے عوض میں آیا ہے جو یضربو اور ینصرو میں حرکت اعرابیہ تھی، اس وجہ سے اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر آگے جائیں، ینصرون میں بھی وہی یا جو ہے وہی علامت غیبت ہے اور حرف استقبال ہے، اور باقی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ نون صاد را تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذکر ہو چکا ہے بار بار، اور واو جو ہے یہ علامت ہے جمع مذکر کی اور فعل کا فاعل بھی ہے، اور یہ نون جو ہے وہ پھر وہی نون عوض ہے اس رفع کے جو واحد میں تھا۔ اور یہ جو واو، اچھا اب سوال یہ ہو گیا کہ یہ نون تو عوض ہو گیا اس رفع کا جو ینصرو کی راہ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اب ینصرون میں راہ پر ضمہ آیا ہے، پھر یہ ضمہ کون سا ہے؟ وہ جو یضربو میں راہ پر ضمہ تھا اس کے عوض میں تو ہم نے کر دیا نون دے دیا آخر میں، تو اب یہ جو ینصرون میں اب جو اس وقت ضمہ ہے، یہ ضمہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ ضمہ جو ہے فقط و فقط اس واو کی وجہ سے آیا ہے کہ جو واو اس کے بعد آئی ہے، کیونکہ یہ واو اپنا ماقبل مضموم چاہتی ہے، تو یہ ضمہ جو اس وقت را پر موجود ہے لام الفعل پر، یہ اعرابی نہیں ہے، بلکہ یہ ضمہ اس واو کی وجہ سے ہے جو واو یہاں پر ذکر ہوئی ہے، کیونکہ واو اپنا ماقبل مضموم چاہتی ہے، لہذا یہ اعرابی نہیں ہے۔ اور اس جو واحد میں را پر ضمہ تھا اس کے عوض میں اب نون آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں جی تا، جو تنصرو اور تضربو و تنصران اور تضربان میں تا آئی ہے، کہتے ہیں یہ تا وہی حرف استقبال ہے، حرف استقبال ہے۔
اور علامت غیبت مؤنث ہے، یعنی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ صیغہ غائب مؤنث کا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے تنصران میں الف آیا ہے، وہ علامت تثنیہ ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور نون وہی عوض رفع ہے جو تنصروں میں آیا تھا کہ جو واحد میں موجود ہے۔ وَيَنْصُرْنَ میں جو یا آئی ہے، کہتے ہیں پھر وہی یہ علامت ہے غیبت کی اور حرف استقبال ہے۔ اور نون جو آخر میں آیا ہے، یہ نون ہے جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ اسی طرح تا تنصرو اور تضربو میں یہ تا جو ہے یہ حرف استقبال بھی ہے وہ آتین میں سے، اور حرف خطاب بھی ہے، یعنی یہ علامت ہے خطاب کی، یعنی یہ بیان کر رہا ہے کہ صیغہ جو ہے وہ واحد مخاطب کا ہے۔ آنتا اس کے درمیان چھپا ہوا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، اور وہی آنتا جو ہے فعل کا فاعل ہے۔ تا جو تنصران اور تضربان میں وہی علامت خطاب ہے، حرف استقبال ہے، الف وہی پھر علامت تثنیہ مذکر ہے، اور نون وہی عوض رفع ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح تنصرون اور تضربون میں بھی پھر وہی آئی تا جو ہے وہ علامت خطاب ہے، حرف استقبال ہے، اور واو جو ہے وہ علامت ہے جمع مذکر کی، اور ساتھ ساتھ فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور اس سے پہلے جو رفع آیا ہے وہ رفع اس واو کی مناسبت کی وجہ سے، اور جو واحد میں رفع تھا اس کے عوض میں نون اعرابی آخر میں آ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب آ جائیں اگلے صیغے میں کہ خدا آپ کا بھلا کرے، تضربینا تنصرینا میں فرماتے ہیں یہ تا وہی علامت خطاب بھی ہے اور حرف استقبال بھی۔ تو یہ تضربینا میں یا جو آیا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ضمیر ہے واحد مؤنث کی، واحد مؤنث کی ضمیر ہے، اور دوسرا فعل کا فاعل بھی ہے۔ تو یہ آخر میں جو نون کہتے ہیں یہ نون وہی عوض رفع ہے جو تضربو میں واحد کے صیغہ میں رفع آیا تھا، اس کے عوض میں واحد مؤنث کے صیغے میں نون لگا دیا ہے۔ اس کے بعد تنصران اور تضربان جو تثنیہ کے صیغے ہیں اس میں بھی وہی فرماتے ہیں کہ تا حرف استقبال ہے، علامت خطاب ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور نون وہی عوض رفع ہے۔ اب آ جائیں 12ویں صیغے میں تنصرنا اور تضربنا میں، یہ تا بھی وہی علامت خطاب ہے، حرف استقبال ہے، اور یہ نون جو آخر میں آیا ہے یہ نون جمع مؤنث کی علامت ہے، نون ضمیر ہے جمع مؤنث کی، نون ضمیر کیا ہے؟ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، اور ساتھ ساتھ فعل کا فاعل بھی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جو 13واں صیغہ ہے ہمارے پاس انصرو اور اضربو، کہتے ہیں اس میں حمزہ جو شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ علامت ہے متکلم واحدہ کی، واحد متکلم کی علامت ہے، اور اس کے اندر جو انا کی وہ ضمیر مستتر ہے اور وہی اس کا فاعل ہے۔ نانصروں میں جو نا ہے نون آ گیا ہے، یہ کہتے ہیں یہ علامت ہے متکلم کی، ایسا متکلم کی جو مال غیر ہے، یعنی جمع متکلم کی علامت ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ نحنو ہے اور وہی اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور وہی ہمیشہ اس کے لیے فعل کا فاعل وہ بنے گی۔ ہاں ینصرو اور تنصرو میں کبھی کبھار فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ینصرو زید و تنصرو ہند، اور کبھی اس کا فاعل پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت، یا جو ینصرو میں ہے در یعنی میں، اور یضربو میں ہے وہ غیبت کی علامت ہے۔ غیبت سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بیان کرتی ہے کہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اور وہ حرف استقبال است، دوسرا حرف استقبال ہے۔ و الف در ینصران و یضربان، یہ الف جو ہے اب دوبارہ اس نے یہ نہیں بیان کیا، نون سواد کو نہیں ذکر کیا، سیدھا آگے چلا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے آپ کو واضح ذکر کر دیا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں یہ الف علامت تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور یہ جو نون آیا ہے ینصران میں آخر میں نون،
یہ عوض ہے اس رفع کے کہ در واحد بودے جو واحد میں تھا، ینصرو میں تھا، و یا در ینصرون و یضربون، ینصرون اور یضربون میں جو یا ہے وہ وہی علامت غیبت ہے اور حرف استقبال ہے، حرف استقبال ہے۔ توجہ رکھے ترجمے کی طرف، ایک ایک لفظ کی طرف۔ واو علامت جمع مذکر، اور واو جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ فاعل فعل است اور فعل کا فاعل ہے۔ نون عوض رفع است، اور نون جو ہے وہ رفع کا عوض ہے کہ جو واحد میں رفع تھا نا ینصرو میں، اس کے عوض میں یہ نون آیا ہے۔ اب سوال آ گیا کہ یہ جو پہلے پھر را پر جو ضمہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ ان ضمہ کے برائے مناسبت واو است، اور یہ جو ضمہ ہے را پر یہ مناسبت واو کی مناسبت کی وجہ سے۔ تا در تنصرو و تضربو و تنصران و تضربان، ان چاروں سیغوں میں تا جو آئی ہے علامت غیبت مؤنث است، یعنی یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ سیغہ غائب مؤنث کا ہے۔ اور الف جو ہے جو تنصران اور تضربان میں آیا ہے یہ علامت تثنیہ ہے اور فاعل کی ضمیر ہم ضمیر فاعل، نیز ہم یعنی نیز فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور نون جو ہے وہ عوض رفع ہے جو واحد میں تھا۔ یا در ینصرنا و تضربنا، ان میں یہ علامت غیبت ہے اور حرف استقبال ہے، حرف استقبال ہے۔ و نون علامت جمع مؤنث، اور نون جو ہے جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ تا در تنصرو و تضربو، ان دو سیغوں میں جو تا ہے کہتے ہیں یہ علامت ہے خطاب کی، یعنی یہ تا بیان کر رہا ہے کہ سیغہ مخاطب کا ہے، وہ حرف اور حرف استقبال ہے، حرف استقبال ہے۔ و انت در و مستتر است، اور انت کی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، دائماً ہمیشہ، کہ فاعل فعل است کہ وہی فعل کا فاعل ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ تنصرو اور تضربو کا فاعل ظاہر نہیں آ سکتا۔ تا در تنصران و تضربان میں کہتے ہیں وہی تا ہے، علامت خطاب بھی ہے، حرف استقبال بھی ہے، الف و علامت تثنیہ مذکر ہے اور فاعل کی ضمیر است، فاعل کی ضمیر ہے، نون عوض رفع است اور نون رفع کا عوض ہے کہ در واحد بودے جو واحد میں تھا۔ و تا در تنصرون و تضربون، یہ تا جو اس میں آیا ہے یہ علامت خطاب ہے، حرف استقبال است، حرف استقبال ہے، اور واو ضمیر جمع مذکر است، اور واو جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر کی، و نون عوض رفع، اور واو کے بعد جو نون آیا ہے یہ اس رفع کا عوض ہے جو واحد مذکر میں تھا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ و تا در تنصرینا و تضربینا، ان دو سیغوں میں تا جو آئی ہے کہتے ہیں علامت خطاب ہے، حرف استقبال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد والا لفظ کیا ہے؟ زواد آ گیا، وہ فاعل فعل ہے، را آ گیا عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، تو یہ یا کیا ہے جی؟ کہتے ہیں یہ یا ضمیر واحد مؤنث ہے، یہ یا جو ہے ضمیر واحد مؤنث ہے، یعنی واحد مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو بعد والا نو، اور پھر کیا ہے؟ اور فاعل فعل است، فعل کا فاعل بھی ہے، تو پھر آخر میں جو نون کہتے ہیں یہ نون وہی عوض رفع ہے کہ در واحد مذکر بودے، کہ جو رفع واحد مذکر میں تھا اس رفع کے عوض میں یہاں ہم نون لے کر آ گئے ہیں۔ و تا در تنصران و تضربان، علامت خطاب، یہ دونوں علامت خطاب ہیں، وہ حرف استقبال اور حرف استقبال ہے۔ الف جو ہے وہ علامت تثنیہ ہے تنصران میں اور تضربان میں، یہ الف علامت تثنیہ ہے، وہ ہم ضمیر فاعل است اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، و نون عوض رفع است، اور یہ تضربان اور تنصران میں جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے وہ اسی رفع کا عوض ہے کہ در واحد بودے جو واحد میں تھا۔ تا در تنصرنا و تضربنا، یعنی 12واں سیغہ، اس میں تا علامت حرف خطاب ہے اور حرف استقبال ہے، نون ضمیر جمع مؤنث ہے اور فاعل فعل است اور فعل کا فاعل ہے۔ اب آج 13ویں سیغے میں حمزہ در انصرو و اضربو، یہ انصرو اور اضربو میں جو حمزہ ہے علامت متکلم واحدہ، واحد متکلم کی علامت ہے۔ انا در و مستتر است، اور اس کے اندر انا کی ضمیر اس کے اندر ہمیشہ پوشیدہ ہے،
کہ دائماً ہمیشہ، کہ فائلش باشد جو اسی کا فائل ہے۔ نون یعنی 14واں صیغہ جو ننصرو میں نون ہے، و نضرب میں جو نون ہے، کہتے ہیں علامت متکلم ہے، یہ بھی متکلم کی علامت ہے لیکن مال غیر یعنی جمع متکلم، جو تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ کہ نحنو درو مستتر است، ان کے اس کے اندر نحنو پوشیدہ ہے دائماً ہمیشہ، کہ فاعل فعل است کہ جو فعل کا فاعل ہے۔ فاعل ینصرو و تنصرو، پہلے فعل کا فاعل، یعنی واحد پہلے صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، پہلا اور چوتھا جو صیغہ ہے ان دونوں کا شاید فاعل شاید کے ظاہر باشد، ممکن ہے بعض اوقات ان کا فاعل ظاہر ہو جائے، جیسے ینصر زیدن، اب یہاں زیدن فاعل ظاہر ہو گیا کہ زید مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ تنصر ہندن، ہندن فاعل ظاہر آ گیا، ہند مدد کرتی ہے یا کرے۔ وہ شاید کہ ضمیر مستتر ہست، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہو، جیسے زیدن ینصرو اے ہوا، تو یہاں ینصرو کا فاعل ہوا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہندون تنصرو یعنی اے ہیا، تو یہاں تنصرو کا فاعل ہیا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔